بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا دلچسپ اور منفرد واقعہ و معجزہ جسے سن کر یقیناً آپ کی معرفت نورانیہ میں اور بھی اضافہ ہوگا، جس میں ہم آپ سامعین کو بتائیں گے کہ کیسے نبی پاک کے کہنے پر ایک بے زبان سوسمار نے فصیح زبان میں رسول پاک کے سچے و امین ہونے کی گواہی دی۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ بحوالہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بحث و مباحثے کے لیے 10 یہودی علماء حاضر ہوئے۔ ابھی انہوں نے اپنی بحث کا آغاز ہی نہیں کیا تھا کہ اچانک صحرا میں رہنے والا ایک اعرابی شخص حاضر ہوا، اور اس نے ایک گٹھلی سے اپنی عصا کے ساتھ باندھ رکھی تھی، اور اس نے وہ عصا اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے اعرابی، یہ یہودی تجھ سے پہلے آئے ہیں، لہٰذا انہیں پہلے باتیں کر لینے دو، اس کے بعد جو تجھے پوچھنا ہو پوچھ لینا۔ اعرابی نے عرض کیا، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے کہیں دور جانا ہے، اور ویسے بھی یہ یہودی لوگ اہل کتاب ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ لوگ آپ کی باتوں پر ایمان لے آئیں، لیکن میں آپ کی خالی باتوں پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں واضح معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لاؤں گا، پھر آپ کی نبوت کو تسلیم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اعرابی نے عرض کیا، میں نے بڑی مشکل سے ایک سوسمار پکڑی ہے، اور وہ اس وقت میرے کپڑے میں بند ہے۔ اگر یہ سوسمار آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں بھی آپ کو نبی مان لوں گا۔ ابھی باتیں چل ہی رہی تھیں تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر نبی پاک نے فرمایا، اے اعرابی، تمہیں جو کچھ بھی کہنا سننا ہو وہ علی سے ہی کہہ لینا اور سن لینا، کیونکہ علی بھی بہت زیادہ علم کے مالک ہیں۔ یاد رکھنا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے بھی علم اور حکمت کی ضرورت ہو وہ میرے دروازے پر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے خدا کے بندو، جس نے آدم کو جلالت میں، شیس کو حکمت میں، ادریس کو جلال میں، نوح کو شکر خدا میں، ابراہیم کو وفا اور خلت میں، موسیٰ کو اعدائے خدا کی عداوت میں، اور عیسیٰ کو محبان الہی کی محبت میں دیکھنا ہو تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ اس وقت اعرابی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابن ام یعنی چچا کے بیٹے کی تعریف و توصیف کی۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی عزت آپ کی عزت ہے اور اس کی فضیلت آپ کی فضیلت ہے، لیکن میرا مطالبہ پھر بھی وہی ہے کہ جب تک میری سوسمار آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی نہ دے گی اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس کے بعد نبیوں کے سردار سید الانبیاء رحمت للعالمین کو جلال آیا، اور نبی پاک نے اعرابی کو حکم دیا کہ اپنی سوسمار کو تھیلی سے باہر نکالو اور زمین پر رکھ کر اس سے گواہی طلب کرو۔ اس پر اعرابی نے عرض کیا، میں نے اسے بہت مشکل سے پکڑا ہے، اگر میں نے اسے تھیلی سے نکالا تو یہ بھاگ جائے گی۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا، یہ کہیں نہیں جائے گی، البتہ اس نے اللہ کی توحید اور میری نبوت کی گواہی دے دی تو پھر اسے آزاد کر دینا۔ یہ سن کر اعرابی نے تھیلی کو کھولا، اس سے سوسمار باہر نکلی اور رک گئی، اور رسول اللہ کے سامنے اپنے رخساروں کو زمین پر ملنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت عطا کی، اور اس نے فصیح زبان میں کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے چنے ہوئے بندے اور انبیاء کے سردار اور تمام مخلوقات سے افضل اور خاتم الانبیاء ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ
کہ علی ابن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، اور وہ ان تمام اوصاف و فضائل کے مالک ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور ان کے محب جنت میں محترم حیثیت سے جائیں گے، اور ان کے دشمن ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جب اعرابی نے اپنی سوسمار کی زبانی یہ گواہی سنی تو اس نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اسی گواہی کی گواہی دیتا ہوں جس کی اس سوسمار نے گواہی دی ہے، اس سے بڑھ کر حق و صداقت کی اور کیا گواہی ہوگی۔ پھر اس اعرابی نے یہودیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگوں پر افسوس، اب اس کے بعد بھی تمہیں کسی اور نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ ایمان قبول کر لو ورنہ تم سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمام یہودیوں نے ایمان قبول کر لیا، اور انہوں نے اعرابی کو مخاطب کر کے کہا، اے اعرابی، تیری سوسمار تو بڑی برکت والی نکلی جس نے ہم سب کو مسلمان کر دیا۔